وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں بھی سنائی ہیں اور پھر جہنم سے ڈرایا بھی ہے، اور فرمایا کہ میری تعلیمات پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے، ایمان لاؤ گے اللہ پر اور نبی پر ایمان لاؤ گے تو اس کے بدلے میں پھر خوشخبری ہے، جنت کی بشارتیں ہیں، اور اگر نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے اللہ کے دین سے، پھر اس کے بدلے میں جہنم ہے، پھر آخرت کا عذاب ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں اکثر لوگ غیر مسلم تو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، جہنم کا بھی، جنت جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ مسلمان کا ہمارا یقین ہے قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جہنم ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کی بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور دین اسلام ہی برحق ہے، غالب آنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص خسارے میں ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ غالب ہے، اور اسی دین اسلام کو ہی غلبہ ملنا ہے، اور جس کی نسبت اس دین کے ساتھ ہو گئی اسی کو ہی غلبہ ملنا ہے۔ جس چیز کی نسبت اس دین کے ساتھ ہو گئی اسی کو ہی غلبہ ملنا ہے، وہی مقدس ہوگی، وہی محترم ہوگی، وہی عظمت والی ہوگی۔ آج بیت المقدس کو عزت ملی ہے، وہ کیوں ہے کہ اس کی نسبت جو ہے بیت القبلہ اول کے ساتھ ہو گئی، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے اس کو عزت ملی، اس کو احترام والی جگہ کہا گیا، بیت اللہ کو عزت والی جگہ کہا گیا، کیونکہ دین کے ساتھ نسبت ہوتی گئی، اللہ کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو عزت حاصل ہے، پوری دنیا میں وہ سب سے مقدس مقام ہے، اس کو عزت اور عظمت حاصل ہے۔ مسجد نبوی اس کو عزت حاصل ہے، عظمت والی ہے، کیونکہ اس کا مسجد کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہے، پھر مسجد مقدس جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تو اس لیے اس کو عزت ہے۔ پھر دنیا کی تمام مساجد کو عظمت ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اور پھر غزوات ہوئے، بدر و احد، حنین، تبوک، یہ سارے غزوات جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے قرآن میں احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے لیے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ مارکے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، عروج کے لیے یہ مارکے تھے، اور دین اسلام کے دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے یہ مارکے ہوئے۔ آج ان کا عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ان مارکوں کا، ان غزوات کا احترام کے ساتھ مسلمان نام لیتے ہیں۔ ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہوا ہے، نسبت دین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے جو گھوڑے تھے جو میدان جہاد میں چلے، دوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے دوڑے ہیں، کفار کے خلاف دوڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات اتار کر ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان گھوڑوں کے تذکرے کیے، ان کی اڑنے والی جو خاک ہے، مٹی ہے، اس کا تذکرہ، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ان کے جو ناک کے نتھوں میں لگنے والی مٹی ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت دین کے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے، دشمنوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اکیلے ہیں جو مشرکین کے خلاف ہیں، شرک کے خلاف ہیں، بتوں کے خلاف ہیں، کوئی ایمان والا نہیں ہے۔
اور نمرود اس کی بادشاہت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، فورس ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بلند کیا، اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا اور بتوں کا کلا کما کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ تو فوج نہیں ہے، میرے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا، نمرود مجھے کیا کرے گا، مجھے قتل کر دے گا، یہ بھی نہیں سوچا۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ غلبہ اسلام کو ملتا ہے، اسلام والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود میدان میں آیا اور آگ میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ غلبہ اسلام والوں کو ملتا ہے۔ کفر کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کفر کتنا عروج پر کیوں نہ ہو، کفر کتنا ساز و سامان کے ساتھ لیس کیوں نہ ہو، مسلمان نہتا ہو، لیکن غلبہ اسلام والے کو ملے گا، غلبہ مسلمان کو ملے گا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، چاروں طرف کفر اور شرک ہے، مکہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہیں، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، نبی کو پتھر مارے جا رہے ہیں، نبی کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ نے بتا دیا غلبہ اسلام کو ملے گا، اہل اسلام کو ملے گا۔ نبی نے اپنی محنت جاری رکھی، ہر ظلم برداشت کیا، لیکن فتح نبی کو ملی ہے۔ وہ بیت اللہ جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس میں عمرے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، پھر اس میں نبی فاتح بن کر جاتا ہوا بھی نظر آیا، کفار بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اسلام کو دی، عروج اسلام کو ملا۔ تو اس لیے اسلام کے ساتھ انسان کی نسبت ہونی چاہیے، دین کے ساتھ انسان کی نسبت ہونی چاہیے، مسلمان کو دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی ہے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ وقتی طور پر تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اسلام والے، دین پر عمل کرنے والے مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پستی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پستی کے پیچھے بھی ان کا عروج ہوتا ہے، ان کی فتح ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غلبہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں ہی غلبہ دے گا، اسلام کو ہی غلبہ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھی، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔